سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 سال. نکاح ہوتا ہے اور نکاح کا خطبہ دینے والا کون ہے؟ حضرت ابو طالب. آپ خطبہ نکاح دیتے ہیں اور کیا خطبہ دیا ہے؟ اس شادی کی تقریب میں مکے کے سارے مالدار، تاجر، رعونت، تکبر کے بت وہ سارے اکٹھے ہیں. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطبہ نکاح دیتے ہیں اور نکاح کا خطبہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اے معاشر قریش، اے مکے کے لوگوں، اے قریش کے گروہ، سنو، آج میں اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کی نکاح کا خطبہ پڑھ رہا ہوں. یہ محمد بن عبداللہ میرا بھتیجا، یہ وہ ہستی ہے کہ اس جیسا پورے عرب کے اندر کوئی بندہ نہیں. اس کا حسن و جمال، اس کا کردار، اس کے افعال، اس کے خد و خال، اس کے جود و نوال، اس کا علم، اس کا فضل، اس کی ذہانت، اس کی تقوی اور پارسائی جیسا پورے عرب کے اندر ایک بھی شخص نہیں. اور اے معاشر قریش، اگر تمہیں اپنے مال پر گمنڈ ہے، اپنی دولت پر گمنڈ ہے، تو سنو، ابو طالب تمہاری دولت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ دولت ڈلتی چھاؤں ہے، ایک دن آئے گی پھر چلی جائے گی، لیکن تمہاری دولت ختم ہو جائے گی، یہ ڈلتی چھاؤں کی طرح ختم ہو جائے گی، لیکن میرے اس بھتیجے کا نام قیامت تک زندہ رہے گا. یہ خطبہ دیا آپ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، ایجاب و قبول ہوا، نکاح ہو گیا. اور ایک بات عرض کرتا ہوں کہ 500 دینار یہ حق مہر دیا گیا اور 20 اونٹ یہ حق مہر دیے گئے. 500 دینار اور 20 اونٹ حق مہر ادا کیا. اور یہ حق مہر کس نے ادا کیا؟ یہ حق مہر کس نے ادا کیا؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا گواہ کون ہے؟ اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو 500 دینار اور 20 اونٹ پیش کرنے والا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکات ہے. 500 دینار اور 20 اونٹ یہ حق مہر میں، اور 2 اونٹ یہ ولیمے میں پیش کرنے والا سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں. اور شادی کے روز جو جوڑا مصطفیٰ نے اپنے جسم اقدس پر پہنا تھا، وہ جوڑا بھی ابو بکر نے دیا تھا. اس شادی کے روز کے جوڑے کے ساتھ ابو بکر نے 9 جوڑے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیے تھے. نبی پاک کے نکاح کا گواہ ابو بکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق مہر کی رقم ادا کرنے والا ابو بکر، ولیمے کے لیے اونٹ پیش کرنے والا ابو بکر، مسجد نبوی کی زمین خریدنے والا ابو بکر، مسجد نبوی کی تعمیر کرنے والا ابو بکر. جو ابو بکر نبی پاک کی ذات پر سارا مال خرچ کرتا ہے، وہ فاطمہ کا باغ فتح لے گا. ابو بکر، دیکھیں ایک بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، 2 ہستیاں ہیں. تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے، ابتدائی دور کا مطالعہ کیجئے. 2 ہستیاں ہیں، ایک سیدنا ابو بکر کی ہستی اور ایک خدیجہ الکبریٰ کی ہستی. یہ دونوں ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام پر اور بانی اسلام پر اپنا سارا مال خرچ کر دیا ہے. یہ مال لینے کے لیے نہیں، مال دینے کے لیے آئے تھے. یہ اسلام کی بنیادوں میں اپنا مال خرچ کرنے کے لیے آئے تھے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے اور بانی اسلام کے قدموں میں رکھا. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات وہ ذات ہے
جن نے اپنا سارا مال نبی پاک کے قدموں میں رکھا. تاریخ کا مطالعہ کیجئے, سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جب نکاح ہو چکا ہے, اکٹھے زندگی بسر کر رہے ہیں دونوں, نبی پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں. تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے, گھر تشریف لائے, تو آپ کے چہرے پر ملال تھا, چہرہ غمزدہ تھا, پریشان تھے. جب گھر آئے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا کیا بات ہے, آج پریشان ہیں, چہرہ غمزدہ ہے, چہرہ ملول ہے, پریشانی ہے, آج چہرے پر حشاش پن نہیں ہے, آج کیا معاملہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, خدیجہ میں مکے کی گلیوں سے پھرتا گھومتا, کعبے کے آس پڑاس سے ہوتا ہوا گھر لوٹا ہوں, کیا دیکھتا ہوں کہ مکے کے اندر قحط ہے, لوگ بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں, بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں, مکے کے اندر قحط کا دور ہے, اور مجھ محمد سے ان کی اس حالت کو دیکھا نہیں گیا, میں پریشان ہو گیا ہوں. ان کی بھوک کو دیکھ کر, ان کی پیاس کو دیکھ کر, قحط سالی کو دیکھ کر میرے سینے پر بوجھ پڑا ہے, میں نے محسوس کیا ہے مال خرچ کرنے کو جی چاہتا ہے, لیکن خوف رکھتا ہوں, ڈر رکھتا ہوں کہ مال تمہارا ہے, اگر خرچ کروں گا تو تیرا مال کم ہو جائے گا, مال ختم ہو جائے گا, تجھے تکلیف پہنچے گی, اور اگر نہیں خرچ کرتا تو مجھ محمد کو تکلیف پہنچتی ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جب یہ بات سنی نا اپنے آقا مولا کی, تو آپ نے اپنے غلام کو بلایا, بلا کر فرمایا جاؤ ابو بکر کو لے کر آؤ, قریش مکہ کو لے کر آؤ, مکے کے رئیس لوگوں کو لے کر آؤ. جب سارے رئیس قریش مکہ جمع ہو گئے, ابو بکر آ گئے, تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ گھر کے اندر خدیجہ کا جتنا مال ہے لا کر باہر رکھ دو, باہر سین کے اندر رکھ دو. سارا مال, سونا چاندی, پیسہ, درم دینار, جو کچھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ملکیت میں تھا لا کر خدیجہ کے سین میں رکھا گیا. روایات میں آتا ہے, دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ ایک طرف شخص کھڑا ہو اور دوسری طرف بیٹھا ہو, تو جو بیٹھا شخص ہے اس ڈھیر کے نیچے, اس ڈھیر کے سائڈ پر وہ نظر نہیں آتا تھا, اتنا بڑا مال و دولت کا ڈھیر تھا. جب سارا ڈھیر اکٹھا ہو گیا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے معاشرے قریش سے خطاب کرتے ہوئے کہا, اے قریش کے لوگوں, اے مکے کے سرداروں, تم گواہ ہو جاؤ, ابو بکر تم میرے آقا مولا کے دوست ہو, تم بھی گواہ ہو جاؤ, خدیجہ آج اپنا سارا مال اپنے آقا مولا کے قدموں پر نچھاور کرتی ہے. سارا مال خدیجہ الکبریٰ نچھاور کرتی ہے, میں اپنے آقا مولا پر سارا مال قربان کرتی ہوں. آج سے خدیجہ اس مال کی مالک نہیں, آج سے آقا مولا محمد مصطفیٰ اس مال کے مالک ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے یہ بات سنی, پھر آپ نے وہ مال مکے کے غرباء کے اندر, قید زدہ لوگوں کے اندر خرچ کیا, تقسیم کیا. وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات, جنہوں نے اپنا سارا مال تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا. کیوں نہ رکھتی کہ سارا مال و دولت اس کی قدر و قیمت کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے اللہ رب العزت نے ساری کائنات بنا کر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھی ہے. جب خدا نے ساری کائنات
مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دی ہے تو پھر ختیجہ اپنی ساری کائنات مصطفیٰ کے قدموں میں کیوں نہ رکھتی؟